خاتون ہیں جو بے پردہ نامحرم مردوں کے سامنے آ جاتی ہیں اپنے گھر میں، اور جب ان کو منع کیا جائے تو وہ کہتی ہیں ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے ہیں، ہمارے گھر میں تو بہت مرد آتے جاتے ہیں، بس نگاہوں کا پردہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو سائیڈ میں رکھ کر ہر ایک اپنی عقل کے مطابق قانون بنانا شروع کر دے تو پھر یہ دنیا نہیں رہے گی، تو جنگل بن جائے گا۔ ایک چور یہ کہتا ہے کہ میں یہ قانون بنانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے چوری جائز ہونی چاہیے، ایک ڈاکو کہتا ہے کہ بھئی میرے لیے بس یہ میں ان چکروں میں نہیں پڑتا کہ ڈاکہ حرام ہے یا نہیں ہے، مجھے ڈاکہ مارنے دینا چاہیے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں اپنی محارم کے ساتھ غلط حرکتیں کروں، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں باہر کسی کے ساتھ کر کے بدنام ہو جاؤں، اس لیے مجھے اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ تھوڑا سا غور کیجئے جو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اگر لوگوں کی عقل پر، ان کی رائے پر، ان کی مجبوریوں پر شرعی احکام کو ایک طرف رکھ کر اپنے اعمال کی بنیاد رکھنے کی اجازت دے دی جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایسی بہن کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ ان کو مرنا نہیں ہے، کہ ان کو موت نہیں آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کو یہ کہنا کہ ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے ہیں۔ ابھی اسی بہن کو آپ دبئی لے جائیں، شارجہ لے جائیں، یو کے لے جائیں، یو ایس لے جائیں، وہاں کے قانون کے چکروں میں خوب پڑیں گی، پہلے معلوم کریں گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، فائن نہ لگ جائے، میرا لائسنس کینسل نہ ہو جائے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پاکستان میں ہر جگہ تھوکتے رہتے ہیں، پان کی پی کے پھینکتے ہیں، لیکن دبئی پہنچتے ہیں تو ان کے منہ کا تھوک خشک ہو جاتا ہے، بالکل وہاں کچھ نہیں کریں گے حرکت۔ یہاں سارے گندگی کا کاغذ لے کے کہیں مرضی پھینک دیں گے، لیکن دبئی جائیں گے تو وہاں کوئی کاغذ قریب پڑا ہوگا تو اسے بھی اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے۔ وہاں جا کے قانون کی پاسداری کیوں یاد آ جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ ڈنڈا لگے گا، وہاں پہ فائن لگے گا، وہاں پہ آپ کو باہر نکالا جا سکتا ہے۔ تو جہاں پر خوف محسوس ہوا وہاں اطاعت ہو رہی ہے، یہاں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ رسول کا خوف ہے، نہ قرآن کے احکام کی پاسداری، اور ان کو چکر قرار دینا۔ ایسی بہن کو چاہیے، ہمارا مشورہ یہ اگر وہ کاشف سن رہی ہوں، کہ تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں۔ غیر مردوں کے سامنے بلا پردہ آنا یہ گناہ ہے، منع کیا گیا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول، ان کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہ فرمایا کرتی تھیں، آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے رات کے وقت قبرستان لے کر جانا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ وہ ان کی شان دیکھیے اور ان عورتوں کا معاملہ دیکھیے کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کو چکر قرار دے رہی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور ہم بہن سے گزارش کرتے ہیں، وہ ہماری اگر مسلمان ہیں تو ہماری بہن ہے، ہم ان سے بھی ایک طرح سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ تربیت ہوتی ہے اوپر سے۔ میں اسی لیے والدین سے کہتا ہوں کہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو اگر علم دین نہیں سکھائیں گے، ان کو دین کے قریب نہیں کر رہے ہیں تو اولاد کے ساتھ دوستی نہیں کر رہے، بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ مر کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی آپ ہماری یہاں زبان شاید بند کر دیں، آپ ٹی وی کا چینل چینج کر دیں، آپ یہ کہہ کر یہ مولوی ہیں بولتے رہتے ہیں ان کو چھوڑو، یہ سب جملے آپ یہاں کہہ سکتے ہیں، دو چار آپ کو تائید والے بھی مل جائیں گے، لیکن مرنا تو آپ نے ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا ذرا یہ اپنے قرآن سے پوچھئے، اپنے نبی سے پوچھئے، حدیثوں سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے جو شریعت کا مذاق اڑائے، شریعت کے احکام کو معمولی سمجھ کے پس سے پش پھینکنے کی عادت ڈال لے تو وہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور یہ کہنا کہ جی نگاہوں کا پردہ ہے خالی کچھ بھی نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نگاہوں کا پردہ بھی ہوتا ہے اور ظاہری پردہ بھی ہوتا ہے، دونوں طرح کا پردہ اختیار کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ بھئی ویسے پردہ نہیں ہوتا، نگاہوں کا ہوتا ہے، چلے پھر آپ دلیل لے کر آئیں نا، قرآن سے دلیل دے دیں، حدیث سے دلیل دے دیں، کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی۔ یا آپ یہ کہیں کہ بس میری عقل کامل ہے، میں جو کہہ دیتی ہوں وہ صحیح ہوتا ہے، چلیں اسی کو ثابت کر دیں کہ آپ قرآن و حدیث سے کہ جی آپ کو اتنا اللہ نے علم دے دیا اور اتنی سمجھداری دے دی ہے کہ جو آپ کہتی ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ تو لہٰذا عارض ان کی ساری اختیار کر کے تکبر سے ہٹ کر ذرا تھوڑا سا سوچئے۔ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا اور اللہ کے حکم کے مقابل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ میں ایسے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ایک مسلمان بے عمل ہوتا ہے اور وہ مطلب بے عملی میں بہت مصروف عمل ہوتا ہے، لیکن وہ شرعی احکام کو مان رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہے لیکن میری کوتاہی ہے، اور ایک ہے کہ وہ شرعی احکام کے اوپر کلام کر رہا ہوتا ہے اور بے عملی اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر کوئی گناہ گار ایک چیز کو حرام اور ناجائز سمجھ کر ہی کر رہا ہے تو یہ برا کر رہا ہے، لیکن کم از کم اس کا ایمان محفوظ ہے۔ اور اگر ایک حرام اور ناجائز چیز کو کہتا ہے میرے لیے جائز ہے، میں اس کو حرام مانتے نہیں ہوں، یہ کیا چکر ہے، تو اس کے تو ایمان کا سخت خطرہ ہے۔